बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, मैंने कल डॉक्टर गुलाम अब्बास पर एक वीडियो बनाकर भेजी थी। उसके बाद कुछ मज़ीद मालूमात आई हैं और मैं समझता हूँ कि इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोटली से एक साहब ने, नाम उनका नहीं मैं बता सकता, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब, वहाँ के हालात के बारे में बातें करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन आवर होमलैंड, वी आर कंप्लीटली अंडर ऑक्यूपाइड फोर्सेस। फिर उसने मुझे कहा है कि आपकी स्ट्रगल और आपकी ब्रेवरी को सलाम, अल्लाह ताला आपको इन ज़ालिमों से महफूज रखे, आमीन। देखें जी, जब मैं कभी अंडर प्रेशर तो नहीं, मैं अल्लाह के फज़ल से नहीं आता, लेकिन परेशान हो जाता हूँ। जब तनकीद आती है ख़ानदान के लोगों से भी, बाहर से भी, तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, जो एलओसी के दोनों तरफ हैं, वो यानी मेरा हौसला बुलंद करते हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे और मे अल्लाह ब्लेस देम ऑल। अच्छा, मैं आप टॉपिक पर आना चाहता हूँ। मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि डॉक्टर गुलाम अब्बास और उसके भाई जो है ना, वो कन्वर्ट हो गए थे। यही खबर थी, उस खबर को भी एक सिस्टमैटिकली फैलाया गया था। और लेकिन उनके जो है ना कुछ रिश्तेदार भी हैं जो कि जिनका तल्लुक ज़ारा कोटली से है और मेरे वाकिफ़कार हैं, इंग्लैंड में हमारे साथ इन्हें JCLEF में एक साथ थे हम लोग। उन्होंने भी इस तरीके से कहा था, भई ये कन्वर्ट हो गए हैं। उसकी बड़ी दलील लोगों के पास ये थी कि वो जब मंदिर जाया करते थे, तो वो वहाँ पर जो टीका लगाते हैं या लिबास उनका होता था या जो ट्रे लेकर वो अपनी इबादत करते हैं, इस तरीके से उन्होंने वो ट्रे उठाई हुई थी और कुछ टीका लगा हुआ था। बेसिकली जो डॉक्टर साहब के माहिती हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कहते थे कि रियासत के तमाम जो मज़हब हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। वो कहता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मस्जिद में जाता हूँ, तो मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ। तो अगर मैं मंदिर में जाऊँ, तो वहाँ पर भी मैं उसका एहतराम करूँगा और उन लोगों ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा कि उन लोगों के जज़्बात मजरूह हों। अब उसके दिल में क्या होता था, ये मैं नहीं जानता, अल्लाह की ज़ात जानती है। तभी इसका मतलब एक ये भी है कि कैन वी लीव दिस टू अल्लाह? फिर दूसरी बात ये आती है, दलील ये आती है, फिर कुछ वही लोग कहते हैं कि बरादरी में, ख़ानदानों में आपस में मुखालफ़तें भी होती हैं और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं कि जी फलाँ मज़हब से चला गया है या मुर्ताद हो गया है या उसने जो मिर्ज़ाई, कुछ अब ये भी कहते हैं कि वो मिर्ज़ाई हो गया है, यहूदी हो गया, ईसाई हो गया या कुछ भी कह लें। मुझ पर भी इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगे थे। हालाँकि जानने वाले जानते हैं कि मैं फिर यही बात है, कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई अपनी तशहीर नहीं कर रहा। मैंने जब से आज किया है 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है जी। और भी जो इस्लामी काम है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ पूरे तरीके से। लेकिन इसके बावजूद मुझ पर ये प्रोपेगेंडा था, इस हद तक था कि जब मेरे एक दोस्त मुझे, जो आखिरी मैंने उम्रा किया 2 साल पहले, तो एक वादी कश्मीर के दोस्त मुझे काबा शरीफ में मिलने के लिए आए, तो जब उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं डॉक्टर शबीर चौधरी को मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, "जी वो किधर है?" उन्होंने कहा, "जी वो मक्का आया हुआ है, उम्रे के लिए आया हुआ है।" उसने कहा, "जी सुना है कि वो तो काफ़िर है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है?" तो यानी मेरे खिलाफ भी इस तरह का प्रोपेगेंडा था और है। तो ये प्रोपेगेंडा कौन करते हैं? वही करते हैं कि जिनके नैरेटिव को हम चैलेंज करते हैं, जिनकी पॉलिसी को हम ओपनली चैलेंज करते हैं, अपोज़ करते हैं, मज़म्मत करते हैं। डॉक्टर अब्बास जो हैं, वो भी जो है ना ओपनली पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी को चैलेंज किया करते थे और इसकी मज़म्मत करते थे। तो ज़ाहिर है कि उन पर भी इल्ज़ाम आते थे और पाकिस्तानियों का एक एक ये भी वतीरा रहा है। वही यानी ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो की पॉलिटिक्स से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, लीडर था। पाकिस्तान को उसने आइन दिया, एटमी प्रोग्राम उसने शुरू कराया, बहुत सी चीज़ें हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी रहा पाकिस्तान का वो। बहसीत कश्मीरी मुझे उससे बहुत से इख्तिलाफ़ात हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, जब उसको फांसी लगा दी गई या मार दिया गया, तो उन्होंने फिर भी कहा, जी इसको चेक करें कि ये मुसलमान है या नहीं है। तो हमारा मुसलमान होने का चेक करने का तरीका ये है कि देखें कि इसका खतना हुआ है या नहीं है। तो उसको यानी मारने के बाद भी उसका खतना चेक किया गया, ठीक है? तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं यहाँ के साउथ एशिया के।
تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کی جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے ابھی اس کے مطابق کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ پراپیگنڈا تھا، خاندان کے اندر بھی مخالفت تھی اور لوگوں کو موقع ملا تو اس کے خلاف پراپیگنڈا کر دیا گیا۔ میں اگین یہی کہوں گا کہ دلوں کے حال اللہ کی ذات جانتی ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے فاروق عبداللہ کے ماتھے پر بھی تلک دیکھا ہے، میں نے بلاول بھٹو کے بھی دیکھا ہے، وہ جو جس ٹرے کا میں نے ذکر کیا وہ ٹرے لے کر ڈاکٹر غلام عباس بھی جو ہے نا گئے ہیں مورتیوں کے سامنے، وہ اسی طریقے سے میں نے بلاول کا بھی دیکھا ہے۔ تو اگر وہ ٹرے پکڑنے سے یا یہاں پر ٹیکا لگانے سے ڈاکٹر غلام عباس جو ہے ہندو ہو گئے ہیں، تو پھر بلاول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلاول کے بارے میں اس لیے خاموش ہیں کہ وہ ایک بڑے خاندان کا آدمی ہے اور شاید فیوچر کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا نا خیال کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ جو عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر غلام حسین سوری غلام عباس جو ہیں یہ کنورٹ ہو گئے تھے، ہندو ہو گئے تھے اور یہی خبر اس کے بھائی کے لیے بھی تھی، تو اگر قاتلوں نے اس کو قتل کیا اس لیے کہ یہ ہندو ہو گیا ہے، کنورٹ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بھائی کو کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی کہ اگر مارنا تھا تو پھر دونوں کو مارتے، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اس کے جو خیالات تھے، جو سیاسی خیالات تھے، سیاسی جو اسٹرگل تھی، وہ مارنے والوں کو، قاتلوں کو پسند نہیں تھی۔ اس کے بھائی کی ان کو تکلیف نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر غلام عباس کی ان کو تکلیف تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر غلام عباس پولیٹیکلی میچورٹی تھی اس میں، اس نے مہاراجہ کے لاحق کو قبول کیا۔ اس نے جو قبائلی حملہ ور تھے ان کی مذمت کی۔ اس کو اس نے کہا کہ یہ جہاد نہیں فساد تھا۔ تقریباً یعنی سیاسی لحاظ سے اس کے بھی وہی جرائم تھے جو انورٹر قوما ہمارے ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے معاہدہ قائمہ کے خلاف ورزی کی، ان کو جہاد کے نام پر یا اسلام کے نام پر ورگلا کر ہم پر حملہ کرایا، لوگوں کو مارا وغیرہ، لمبی کی لسٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری بھی مخالفت ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈاکٹر غلام عباس کے بھائی کو نہیں مارا۔ پھر یہاں پر یہ بھی اس وقت میں نے سنا اور کچھ جو میں نے ویڈیو کی تھی، میں ویسے نہیں ویڈیو کو بنا دیتا، میرے پاس چونکہ بڑے یعنی مستند لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی، لیکن انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ آگے سے سنی ہوگی۔ اب بھی جو ہے بڑی مستند اطلاعات آئی ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ابھی اس کو اب یعنی جب اگر وہ اس کو جب مار دیا گیا ہے تو ابھی اب اس کا ابھی کیا کیا جائے؟ ابھی اسلامی طریقے سے اس کو دفن کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اور کس جگہ دفن کیا جائے یا اس کی لاش کو جلایا جائے؟ تو اس طرح کی بھی ڈسکشن ہوئی یا پراپیگنڈا کیا گیا۔ لیکن جو اب حقائق جو بتاتے ہیں، the facts which speak louder، وہ یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ جنازہ ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اس میں بہت سے مسلمان موجود تھے۔ پھر جنازے کو جب لے کر جاتے ہیں، عام مسلمان کا جو جنازہ جب جاتا ہے تو اس کو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اس کا ورد کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ پورے اسلامی اعزاز کے ساتھ، اور جو چادر ہوتی ہے جو عام پر ڈالتے ہیں جس میں کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی لاش پر ڈالی گئی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے تقریر بھی کی جس میں ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب بھی موجود تھے، فاتحہ کہنے والوں میں بھی ان کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو یعنی پورے اعزاز کے ساتھ ایک جیسے کہ ایک مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر عباس کو دفن کیا گیا۔ اب اس کے دل میں کیا تھا یہ میں نہیں جانتا، یہ جو الزام لگانے والے جانتے وہ بھی نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اور ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو جزا یا سزا ارادے کے مطابق ہوگی، دلوں کے مطابق ہوگی۔ اگر تو وہ جب ٹیکا لگاتا تھا اس نیت سے کہ وہ ہندو ہو گیا ہے، یا وہ جو ٹرے پکڑتا تھا جس کو اب جو ہندو لوگ ہیں بادل کے لیے کرتے ہیں، اگر اس نیت سے کرتا تھا کہ میں ہندو ہو گیا ہوں اور میں اس بادل کر رہا ہوں، یا پھر تو ڈفرینٹ کیٹیگری میں آئے گا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹل جو ہے نا اس پر کوشچن مارک آتا ہے کہ جو موجودہ ہماری حکومتیں ہیں یا موجودہ طور طریقہ ہے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کی جان لے لیں؟ اس پر سوال آتا ہے۔ اور میں اس میں یہ ساتھ یہ کہوں گا کہ میں شاید لیٹر آن ایک اور بھی پروگرام کروں گا، لیکن یہاں پر کچھ سوال ابھرتے ہیں کہ جو بھی ڈیزیڈنٹس ہیں، جو بھی ریبلز ہیں، میں ریبل یہاں پر انورٹڈ کوما کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب لفظ جو ہیں، جو بھی پاکستان کے نیریٹو کو چیلنج کرنے والے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اب ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہ پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں کہا تھا کہ جب مجھے کہا کسی نے 2019 میں کہا گیا تھا کہ آپ اپنا خیال رکھو اور کھانے پینے کا خیال رکھو، میری بات سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو مطلب یہ کہنے کا کہ اب پالیسی یہی ہے کہ لوگوں کو آج ساتھی کسی کی موت ہوگی، کسی کو مار دیا، کہ چوری کے لیے کوئی آیا تھا مار دیا، یعنی کوئی مارے گا گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتاری کرنے سے بہت سے مسائل بڑھتے ہیں ان کے۔
تو جن کو مروایا جاتا ہے اس طریقے سے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ تو میں صرف یہ کہوں گا ٹورڈز دی اینڈ کہ جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو اس اسٹرگل میں شامل ہیں، جو پاکستان کو قابض سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لوگوں کو مروایا بے گناہ، ہمارے لوگوں کی عزتیں لوٹیں، ہمارے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، کسٹوڈیل ڈیتھس ہوئیں، یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کا قصوروار ہے، ان کو اپنا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ جو میں نے اسٹارٹنگ میں جو پڑھ کر لکھا ہے وہ میں نے اسی تناظر میں لکھا ہے کہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا خیال رکھو، بھئی یہ نہ سمجھو کہ تو لندن میں ہے تو بچ جائے گا، یہاں پر بھی کچھ انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو جو میرے کچھ دوست ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو لسٹ پر ہیں وہ بھی، میں ان سے کئی بار بات کرتا ہوں، بات کرتا رہا ہوں، ان کو بھی سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھو۔ یہ میں ضرور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ موت کا وقت نہیں ٹل سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بھی کہ جان کر خودکشی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، مجھے کل بھی پرسوں بھی کسی کا فون آیا، وہ کہتے ہیں جی بھی آپ آزاد کشمیر کب جا رہے ہیں؟ بھئی میں نے کہا بھی آپ کو میرے جانے کی کیوں اتنی تکلیف ہے بھئی کیوں؟ میں نے نہیں ہم ویسے جاننا چاہتے ہیں۔ تو مطلب ابھی میں نہیں جاؤں گا، مطلب کوئی فرق نہیں ہے، مجھے پتا ہے میرے گاؤں کا جو معاملات ہیں، کاروبار چل رہا ہے میرے بغیر بھی، کھیتے کا بھی چل رہا ہے، تو وہاں پر جا کر میں کیا کروں گا؟ تو میرے کچھ اور بھی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ، اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سدھاریں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو یہ فتوے دینے چھوڑ دیں، لوگوں کو اسلام سے فارغ کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کون کس مذہب کو مانتا ہے اور کون جو کتنا اچھا ہے، یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ پاک فیصلہ کرنے والے ہیں، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، ایک اچھے انسان بنیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام آئے، جتنے بھی دوسرے لوگ آئے سدھارنے والے، ان کو بھی لوگوں نے آرام سے نہیں رہنے دیا۔ اور جو پیغام تھا کہ آ، بھئی اچھے انسان بن جائیں، انہوں نے طریقے سے بتایا، عملی ثبوت دیے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ آدم ذات اچھے انسان نہیں بن سکے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے انسان بنیں۔ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ اور اگر اف یو لائک مائی ویڈیو پلیز ڈو سبسکرائب، اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچنس اور کمنٹس پلیز میک یور کمنٹس اینڈ ڈو آسک کوسچنس۔ ہماری طرف سے خدا حافظ، اینڈ سی یو اگین ود اندر ویڈیو۔